پردیر سے خان۔ ہاں جی ملک صاحب، جیسا کہ ہم نے سنا کہ جو کشمیر کی آپ کی بڑی حکومت تھی کشمیر میں اور وہ گر گئی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، آزاد کشمیر میں ہماری حکومت تھی، 2/3 میجارٹی پہ ہم نے حکومت لایا تھا وہاں پہ۔ اس کے اندر میں 2-3 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو کشمیری ہے، جو کشمیری عوام ہے، یہ بہت بڑا غیرت مند، یہ بڑے غیرت مند لوگ ہیں اور پوری دنیا نے کشمیریوں کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ آپ انگلینڈ جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ یہ تو کشمیر ہے۔ آپ کینیڈا میں چلے جائے، دنیا کی کسی ملک میں آپ چلے جائے، دبئی جائے، سعودی عرب جائے، آپ جہاں پہ بھی جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو کشمیری ملیں گے۔ یہ خوشحال لوگ ہیں، ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں۔ لیکن جو کشمیر کو 75 سال پہلے، جو 1947 کے بعد 48 کے بعد ان کو جو لیڈرشپ دیا گیا ہے، وہ شاپر لیڈرشپ ہے۔ جو مرکز میں جس کی حکومت ہوتی ہے، وہ ہواؤں کا جو رخ نہیں ہے، ہواؤں کے رخ کے پیچھے چلنے والے یہ شاپر ہوتے ہیں۔ دیکھیں میں نے پہلے کشمیریوں کی عظمت کی بات کی ہے کہ وہ بڑا غیرت مند قوم ہے، لیکن ان کے جو لیڈرشپ ہے یہ بکے ہوئے ہے، یہ سامراجی قوتوں کے علاقار ہے۔ انہوں نے ہمیشہ سودا کیا ہے کشمیریوں کے اوپر۔ ہمیشہ کشمیری کہتے ہیں کہ جی قرارداد منظور ہوا ہے کہ 1900 پلانا میں کہ بھئی کشمیریوں کا اپنا خود ارادیت ہے کہ بھئی کشمیر جیسے مطلب کہ وہ کرنا چاہتے مطلب کہ تو اس کے ساتھ مل سکتا ہے۔ اگر وہ انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتے تو مل سکتا ہے، پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے تو مل سکتے ہیں، لیکن کشمیری جو لیڈرشپ ہے یہ بکے ہوئے ہیں۔ ابھی دیکھیں ہم نے 2/3 میجارٹی پہ حکومت لے کر آیا، ایک دوسرے کے پاؤں کو چدانی شروع کی۔ وہاں پہ ایک بندہ ہے وہ کشمیر کا صدر ہے، بیرسٹر سلطان محمود چودھری، وہ ہم نے 6 فروری کو شامل کیا، پھر ان کو بڑی عزت دے دی، وہ مطلب کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا، پھر انہی کے لوگ ایم ایل ایز بنے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ پھر سردار تنویر الیاس آیا، قیوم نیازی کو گرایا۔ بس یہ ایک دوسرے کو ٹانگ کے کھینچ کر یہ شاپر بن جاتے ہیں۔ کسی بھی اس پہ کوئی یقین ہی نہیں کرنا چاہیے، اس کی لیڈرشپ پہ، عوام پہ نہیں۔ عوام ان کے بڑے زبردست ہے، کشمیری بڑے غیرت مند قوم ہے، پھر سے بتا دیتا ہوں، ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے بک گئے اور سارے لوٹے نہیں، لوٹے کے تو پھر بھی جگہ ہوتے، چلو باتھ روم میں لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن شاپر کی کوئی جگہ نہیں ہوتی اور ڈیران کا خوراک ہو جاتا ہے۔ کیپی کے بھی حالات کافی خراب ہیں، وہاں پہ بھی سنا کہ دہشت گرد گھس گئے ہوئے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، یہ پورے پاکستان میں کئی بھی نہیں ہوتے، لیکن ویسے پختونوں کے ساتھ کچھ لوگوں کی اپنی اصل دشمنی ہے۔ دیکھیں یہ کروائے جاتے ہیں۔ پختون تو عظمت والا قوم ہے، پختون تو غیرت مند قوم ہے۔ پختونوں کے حوالے کرنا یہ سیکورٹی، خدا کی قسم ایک دہشت گرد بھی اندر نہیں بڑھے گا، ایک دہشت گرد بھی نہیں آ سکتا۔ یہاں پہ بانے بنائے جا رہے ہیں جی، امپورٹڈ حکومت لوگوں کو توجہ ہٹانے کے لیے وہاں پہ بم دھماکے کرتے، لوگوں کو اڑاتے۔ یہ جو امپورٹڈ حکومت تو آپ کو پتہ ہے وہ تو بہت مسئلے مسائل کلیئر کر رہی ہے، مگر یہ جو دہشت گردی کا ہے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں یہی تو بات کر رہا ہوں، اگر یہ نہیں سنبھال سکتے ان چیزوں کو، دیکھو 3.5 سال یا 3 سال عمران خان کی حکومت رہی ہے نا خیبر پختونخوا کے، میرے خیال میں سارے لوگ کھڑے ہیں وہاں پہ، تو ہم نے ایک فائرنگ بھی نہیں سنا تھا۔ دیکھیں خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں نا، وہ ایک دفعہ حکومت دیتے ہیں کسی بھی پارٹی کو، ہمیشہ یہی چلتا آ رہا ہے، لیکن عمران خان کو دوسری دفعہ حکومت دی، کیوں دی؟ تیسری تو ہوں گے انشاءاللہ، یہ تو ہے ہی، اس کو تو کنفرم ہے، لیکن دوسری دفعہ حکومت اس لیے دی کہ عمران خان کے آتے ہی دہشت گردی ختم ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں کیسے حالات تھے، اتنے بڑے برے حالات تھے ملاکنڈ ریجن اور یہ ساؤتھ وزیرستان پاٹا میں کہ لوگ مائگریٹ ہو گئے تھے، اور آپ سب جرنلسٹ کو جتنے میڈیا دکھا رہے تھے نا، آپ لوگوں سب نے دیکھا تھا، عمران خان کے آتے ہی وہ ساری چیزیں ختم ہو گئے۔ اب جب سے امپورٹڈ حکومت پھر آ گئی، ٹھیک ہے، وہی مسئلہ پھر سے شروع ہو گیا، اور یہ الزام لگاتے افغانستان پہ۔ دیکھیں افغانستان کے وزیر داخلہ نے 2-3 دفعہ کہا کہ اپنے گھر کے حالات ٹھیک کرے، اپنے گھر کو سنوارے۔ اگر ہم دہشت گردی پلاتے دنیا میں تو ایران میں کیوں نہیں پلاتے، جو ہمارے ساتھ ایران کا بارڈر بھی ہے، روس کا بارڈر بھی ہے، باقی بارڈرز بھی، اور آپ کو پتہ ہے اس کی معیشت کا وہ روزانہ اوپر جا رہے ہیں۔ انہیں رشیا سے تیل لیا، وہ ایران سے تیل لے رہے ہیں، وہ ڈالر انہوں نے کہاں پہ رکھا، اور ہے یہ کہتے تھے کہ یہ تو مولوی ہے، ان پڑھ ہے، اور زبردستی آ گئے ہیں، زبردستی حکومت بنا کے آج تک وہاں پہ کوئی بم دھماکہ نہیں ہوا ہے، اور آئے روز خیبر پختونخوا کے پختونوں کے خون کے وہ مطلب کہ وہ ندیاں بہ رہی ہے۔
मैं शहबाज शरीफ को कहता हूँ, मैं मरियम नवाज को और इस PDM का जो टोला है और वहां पे जो सबसे बड़ा मुनाफिक है अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, उनको मैं कहता हूँ ये मदीने का सबसे बड़ा मुनाफिक था, ये क्या नाम है, फजलुर रहमान डीजल, इनको मैं कह देता हूँ अगर हुकूमत नहीं संभाल सकते और खामखा तुमने इलेक्शन से भागने के लिए वहां पे धमाके करवाने हैं, तो उससे तो बेहतर है कि मतलब कि छोड़ दे ये चीजें, आप हार चुके हैं। इमरान खान देखे ये देखे हुए है, मैंने पहले आपको कहा ये साम्राज्य कुव्वतों के अलाकार है, ये यहूदी एजेंट से सारे, ये इमरान खान को कहते भाई वो यहूदी एजेंट है, कभी कहते हैं कादियानियों के अलाकार है, खुदा की कसम ये बहुत बड़े मुनाफिक लोग है ये PDM, ये खुद यहूदी एजेंट है, ये खुद यहूदी अलाकार है, ये कादियानियों के अलाकार है, दुनिया के अंदर जितने गलीज काम है इन सब के अलाकार। देखो ये बिरूनी साजिश करके बड़े बड़े कुव्वतें जो है पाकिस्तान के अंदर जो अमन नहीं चाहते, ये जो लोग आए हैं, मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, इसीलिए तो यहाँ पे आए हैं क्या पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी हो। जिस मुल्क में कानून का हुक्मरानी होते वहां पे कोई धमाका नहीं होता, वहां पे कोई चोरी नहीं होता, वहां पे कोई डकैती नहीं होती। खुद करते हैं ये, खुद बड़े सियासी समाजी और ये माशी दहशतगर्द है, ये खुद करते। ये राना मुचल ये दहशत देखे मेरी राना सनाउल्लाह, राना मुचल उनका नाम हमने रखा है पुख्तून में राना मुचल, ठीक है। यहाँ पे लोग नारे लगाते हैं मरियम ने कुत्ता पाला, मूंछों वाला, ये तो मुचल की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे जो पुख्तून अगर पुख्तून नहीं आए थे मॉडल टाउन में हमला, खवातीन जो हमारे बहनें थी उनको गोलियां नहीं मारी थी, इन राना मुचड़ और उनके ये मरियम नवाज और ये शहबाज शरीफ ने मारे थे। मगर इम्पोर्टेड हुकूमत का तो कहना ये था ना कि ये सब ये पख्तूनों ने, ये सिंध से आए हुए इन्होंने किया सब कुछ। नहीं, इन्होंने खुद किया था, ये खुद बहुत बड़े दहशतगर्द है, इन्होंने जुल्ले शाह को मारा है, इन्होंने काफी सारे लोगों को मारा इस। और देखो ये पहले से ये चाहते हैं कि PTI वाले फौज पे इल्जाम लगाए, हम कभी भी अपने फौज पे इल्जाम नहीं लगाएंगे, हम कभी भी अपने इदारों पे इल्जाम नहीं लगाएंगे, ये हमारी ख्वाहिश नहीं है, ना हम इदारों के साथ टक्कर लेंगे और ना अपने फौज को बदनाम। एक काम है कि वर्दी में मलबूस इनके जाती कोई नौकर है, हम उनके खिलाफ है, हम ऐसे लोगों के खिलाफ रहेंगे सारी जिंदगी। पुख्तून ना दहशतगर्द है, मरियम नवाज ने भी एक दिन कहा था पुख्तून दहशतगर्द है। पुख्तून दहशतगर्द क्यों कहा? इनके 5000 पुलिस को 300 पुख्तूनों ने इधर पेंटे लगाए थे इस रोड के ऊपर, ये तब कहते थे कि भाई ये पुख्तून दहशतगर्द है। तो वहां पे जो दहशतगर्दी है वो यहाँ से ऑपरेट हो रही है, वो रेवन हाउस से ऑपरेट हो रही है, वो इनके हैंडलर से ऑपरेट हो रही है, वो